اس دنیا میں بھی انسانوں کے اور قوموں کے جو اجتماعی جرائم ہیں، قوموں کے جرائم ہیں، ان کی سزا ملتی ہے اور ملتی رہی ہے۔ یہ جو ہے، اور اس میں ایک بات لازماً ہو جائے گی کہ یہ سزائیں جب آتی ہیں قوم کے اوپر تو اس میں پھر اچھے اور برے سب جو ہیں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، اس کو فرمایا گیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ ان میں بے گناہ بھی جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو اسی طریقے سے بے گناہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ عذاب جو ہے دنیا میں دو طرح پر آتا رہا ہے۔ ایک تو عذاب اکبر جسے قرآن نے کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت میں فرمایا گیا ہم انہیں لازماً آزمائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر اور بہت بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ شاید کہ یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یہ عذاب اکبر۔ لیکن اس عذاب اکبر کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے پیمانے پر عذاب یہ بھی آتے رہے ہیں، تاکہ اگر قوم ہوش میں آ سکتی ہو، جاگ سکتی ہو تو جاگ جائے، نیند کے ماتے جو ہیں وہ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو عذاب آتا ہے دنیا میں، یہ آتا ہے قوموں کے اجتماعی جرائم کے اوپر، اس کے اجتماعی گناہوں کی بنیاد پر۔ اب اس میں جو پہلا میں نے بتایا کہ کسی بڑا عذاب وہ یہ ہوتا تھا کہ قومیں نسیم منسیہ کر دی گئی، قومیں ختم کر دی گئی، اور جس کو قرآن مجید کہتا ہے لا یرا الا مساکنہم۔ اب کیفیت وہ ہو گئی کہ اب ان کے مسکن تو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کوئی قوم آباد تھی، لیکن اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ کہیں کہا گیا قطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اس طریقے سے مختلف الفاظ آتے ہیں تو جس سے کہ معلوم ہوتا ہے لا یرا الا مساکنہم کأن لم یغنوا فیہا، یہ بھی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی اس جگہ آباد تھے ہی نہیں۔ یہ عذاب آتا رہا ہے ان قوموں پر جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ جب رسول آ گئے، رسولوں نے دعوت کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، وعظ کے ذریعے سے، اپنی انفرادی مثال پیش کر کے، دلائل کے ذریعے سے، اپیل کے ذریعے سے انہوں نے حق کو بالکل واضح کر دیا، اور حق مبرہن ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو گیا، قوم پر بھی بات واضح ہو گئی۔ پھر بھی قوم اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے جو ہے دنیاوی اقتدار کو برقرار رکھنے کی غرض سے اگر وہ اڑی رہی کفر پر، تو اس قوم پر پھر عذاب اکبر آیا۔ یہ عذاب اکبر جو ہے پھر اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیتا تھا۔ یہ عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، یہ عذاب آیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، یہی عذاب آیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جنہیں کہ قوم سمود کہا جاتا ہے، یہی عذاب آیا ہے قوم شعیب پر، مدین اصحاب المدین جنہیں کہا گیا ہے، یہی عذاب آیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ عذاب اکبر ہے، اور اس عذاب میں ظاہر بات ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کا علیحدہ حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو پھر پوری قوم ہلاک ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے۔ ان میں برے بھی تھے تو بہت برے بھی تھے، کم برے بھی تھے، لیکن اس عذاب میں وہ برابر ہیں۔ وہ بہت بروں کا مزید سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی، کم بروں کی کم سزا آخرت میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے ان میں کچھ لوگ واقعی اچھے بھی ہوں، لیکن یہ کہ وہ پوری قوم کے ساتھ چونکہ شریک رہے اور انہوں نے ایمان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لہذا اس عذاب میں تو وہ شریک ہو گئے۔ لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے انڈیویجول اسیسمنٹ میں وہ مستحق عذاب نہ قرار دیے جائیں قیامت کے دن۔ بہرحال یہ عذاب جو آتے رہے ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کی شرط اول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ رسول مبعوث ہوں اور ان کے بعد دعوت کا اتمام حجت کی حد تک حق ادا کر دیا جائے، پھر بھی وہ قوم اڑی رہے۔